جب ہم نئے سال کے امکانات کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں دو تین باتیں آتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ لوگوں کا کیا ہوگا، کیا وہ خوشحال ہوں گے اس سال یا وہ بدحال ہوں گے، ان کے اوپر دباؤ پڑے گا یا دباؤ نہیں پڑے گا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس خوشحالی کے اندر جو موجودہ حکمران ہیں، یعنی جو ملکوں کی قیادت ہے، وہ کیا رول پلے کرے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر تنازعات چل رہے ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے، اور یہی وہ پس منظر ہے جس کے اندر ہم اپنے ملک کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دو باتوں پر منحصر ہے۔ پہلی بات اس سال کے لیے خاص طور پہ ہے، وہ کیونکہ گزشتہ پورا سال جو ہے وہ کرونا کی لپیٹ میں رہا، اور دوسری لہر جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور ابھی تک وہ بڑے پیمانے پر تباہیاں مچا رہی ہے، لوگوں کو اس نے خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤنس جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن جو ہم پہلے بھی بار بار جس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو سب سے اچھی بات ہے، جو سب سے حوصلہ افزا بات ہے، جو بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 مستند ویکسینز جو ہیں وہ نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں، اور ان کی پیداوار کے اندر زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی تیاری میں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم از کم قیمت کے اوپر لگائے جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشحالی جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، ویکسین سے، جو کہ اب اویلیبل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیز پہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ زور دینا پڑے گا، وہ ہے معیشت کی بحالی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو واحد سپر پاور ہے دنیا کا، یعنی امریکہ، اس کی قیادت میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب کا دور فی الحال گزر چکا ہے، اور اب جو بائیڈن جو ہیں وہ اگلے صدر ہوں گے، اور ان کے سامنے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنی ملک کی معیشت کی بحالی ہے، کرونا سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نہیں، دو ویکسین جو ہیں وہ بالکل تیار حالت میں ان کے جانشین جو ہے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ بد اعتمادی والی صورتحال نہیں ہوگی جو ان کے پیشرو یعنی صدر ٹرمپ کی تھی، کہ جب نہ کوئی دوائی تھی نہ کوئی ویکسین تھا۔ تو اب زیادہ اعتماد سے وہ اپنے ملک کو لے جا سکیں گے اس کے طرف۔ دوسری اگر کوئی تبدیلی آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ہم نے بتایا آپ کو کہ جاپان میں شنزو ایبے جا چکے ہیں، اور ان کی جگہ ایک نئی قیادت آ چکی ہے، اور وہ انہی پالیسیز کے اوپر، کیونکہ وہ اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ملک کو چلا رہی ہے۔ باقی چین، روس، یورپ وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں، اور برطانیہ میں دیکھیں، بھارت میں دیکھیں جو کہ بڑے ملک ہیں، ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں اور دوسرے، تو یہاں پر فی الحال تو جتنی قیادتیں ہیں وہ مستحکم ہیں اور وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو قیادت ہے وہ تقریباً وہی کی وہی جاری رہے گی۔ خاص طور پہ چین جو کہ دوسرا بڑا ملک ہے اور جہاں سے کرونا وائرس شروع ہوا تھا، اس کی جو معیشت ہے وہ نہ صرف کنٹرول میں ہے بلکہ وہ خاصی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ اسی طرح جو باقی دنیا کے بھی جو اشاریے ہیں، امریکہ سے لے کے یورپ تک، وہ بھی سارے مثبت ہیں، اور وہ بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھنے کرتی ہیں۔ اور ہمارے خود علاقے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، اور دوسرے جو ممالک ہیں، خود ہمارے ممالک کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو میں جو مایوسی ہو گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، اور جو یہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گا 2021 میں، اور جو ہے وہ دنیا ایک نئی شروعات کر سکے گی۔ معیشت سے مقابلہ کرنا اس لیے بھی عالمی حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے ممکن ہوگا، رہنماؤں کے لیے، کیونکہ وہ صرف چند سال قبل عالمی اقتصادی بحران سے نمٹ چکے ہیں اور کامیابی سے نمٹ چکے ہیں، اور اپنے ملکوں کی معیشت کو بحال کر چکے ہیں۔ تو وہ تجربہ جو ہے وہ ادھر بھی کام آئے گا یقینی طور پر انہیں آگے بڑھانے میں۔ جہاں تک تنازعات کا تعلق ہے، اس میں کشمیر ہے، فلسطین ہے، اور کوریا کے پیننسولا کا معاملہ ہے، تو یہ ایران اور کا نیوکلیئر ایشو ہے،
جس کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہے، اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو اب کیا صورت حال ہوگی یہ دیکھنے والی ہے، لیکن بہرحال خاصی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں آ چکی ہیں. عرب اسرائیل تعلقات کئی ملکوں میں قائم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اور بھی ممالک جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے. ایران کے نیوکلیر ڈیل کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی قیادت جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے امریکہ میں نئی قیادت کے بدلنے کا، اور پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ مذاکرات میں جائیں گے یا کوئی اور معاہدہ کرنا چاہیں گے، تو وہ اس کی صورتحال کیا ہوگی، اور اسی کے حوالے سے پھر عرب ممالک جو ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا. تو یہ جو سیاسی چینجز ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ معیشت کے چلیں گے، لیکن جو سبقت ہے وہ معاشی ہوگی. ہمارے اپنے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ گزشتہ سال میں تو معیشت جو تھی وہ بہت ہی برے حالات سے گزری ہے، بہت ہی دباؤ میں گزری ہے، اور بہت کرونا کے علاوہ بھی معیشت میں کوئی خاص پیش رفت نہیں دیکھی گئی. لیکن آخری مہینوں میں حکومت یہ کلیم کرتی رہی کہ وہ اب مثبت جانب کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک پی ڈی ایم نام کے اتحاد سے، جو کہ 11 جماعتوں پہ مشتمل ہے، جس میں تمام چھوٹی بڑی پارٹی تقریباً شامل ہیں. پیپلز پارٹی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے، اور اس کی سربراہی جو ہے جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. اس میں بڑے لیڈروں میں مریم نواز ہیں جو نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ہیں بلاول بھٹو جو کہ اس کے چیئرمین ہیں. تو اس کا خاصا دباؤ بڑھتا گیا ہے گزشتہ 3 مہینوں میں، اور اب جو نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو ابھی تک ان کے جلسوں اور ریلیز کی صورتحال وہی ہے. وہ جو انہوں نے پروگرام کا اعلان کیا تھا کہ وہ احتجاجی ریلیز اور یہ کریں گے، تو وہ ابھی تک اسی کے اوپر قائم ہیں. اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ اب سب لوگ جانتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں، جبکہ وزیر اعظم نے اسے قطعاً مسترد کر دیا ہے، اور وہ تو بلکہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسی طرح اب پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیفیت جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہے. تو اس 2021 میں کہ کسی مہینے میں اب یہ جو آپ کہہ لیں تحریک ہے یا اپوزیشن کا یہ جو احتجاج ہے یا یہ جو مطالبات ہیں، یہ بھی اب کسی انجام کی طرف بڑھیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی طرف یہ جاتے ہیں. کیا حکومت دباؤ میں آ کر یا ان کا اتنا پریشر بلڈ ہو جاتا ہے سیاسی کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کر لیں یا جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کریں، یا یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ کسی اور انجام کی طرف بڑھتی ہے. یہ ساری چیزیں دلچسپی کا باعث ہوں گی. لیکن اس میں بھی ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ فوکل پیوٹل پوائنٹ رہے گی، بنیادی نقطہ رہے گا. کوئی بھی رہنمائی کرے، لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگوں نے جتنا گزشتہ 2 سال کے اندر معاشی طور پہ بدحالی کا سامنا کیا، اسے اب بہرحال امپروو ہونا ہوگا. اسے بہرحال ہم کسی نہ کسی طریقے روزگار کے مواقع بڑھانے ہوں گے، برآمدات بڑھانی ہوں گی، اور ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور جو اپنے وسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے بروئے کار لانا ہوگا. ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا، گورننس کو بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب بڑھے. کیونکہ اگر آپ چاروں طرف دیکھیں تو تقریباً ہر ملک جو ہے وہ مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کی جانب، چاہے سست ہے یا تیز ہے، لیکن سب کے جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہیں. تو لازمی ہے کہ ہمارے ملک کے اشاریے بھی اسی طور پر جو علاقائی اور عالمی پس منظر ہے اس کے اندر انہیں بھی بہتر ہونا چاہیے، اور لوگوں کی زندگی کے اندر خوشحالی ضرور آنا چاہیے.